بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اسلام میں کہیں تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ تعلق ختم کیا جائے جہاں بہن کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے؟ اسلام میں یہ رشتہ داری اور صلہ رحمی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور اس کو نبھانا اور صلہ رحمی قائم کرنا، رشتہ داری قائم کرنا اس کا حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں، رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو اور اسی طرح صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جس کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا جائے لیکن یہ پھر بھی تعلق قائم رکھے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ تو اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم رکھتا اور اس کی اس طرح عزت بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تعلق چھوڑ دے اور بالکل ان کے ساتھ معاملات کو ختم کر دے، یہ پھر بھی قائم رکھے، کیونکہ اجر لینا ہے اللہ سے، اور یہ دنیا جو ہے یہ زندگی مختصر ہے، وہ طویل اور نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اعمال کو بندہ کچھ جمع کرے، اور وہ یہی صورت ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اگرچہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرتے ہوں۔ ایک صورت ہے، وہ ایک صورت یہ ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے یا رشتہ دار ہے اور وہ کسی گناہ اور بدعت کے اندر مبتلا ہے، آپ نے ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھے، تو اب اس صورت میں یہ بندہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے تاکہ یہ بھی بدعت سے بچے، گناہ سے بچے، ان کی اولاد گناہ سے بچے۔ تو یہ ایک صورت ہے، باقی کسی بھی صورت میں بندہ ترک تعلق نہیں کر سکتا۔ وہ صحابت ہے نا، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو کنکری پھینکنا ہے، اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہا عن الحذف، یہ کنکری ایسے لے کے پھینکنا اس سے منع فرمایا ہے، یہ کسی کے آنکھ کو لگ سکتی ہے اور اسی طرح کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی کی دانت پہ لگ جائے تو نہ کرو۔ وہ حدیث سننے کے باوجود بھی وہ پھر بھی یہ کرتا رہا، تو انہوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور پھر اس کے ساتھ ترک کلام کیا، ترک تعلق کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اور فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو مساجد جانے سے مت روکو، یعنی اگر کوئی خاتون مسجد جانا چاہتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، کوئی درس اور تدریس سننا چاہتی ہے تو ان کو جانے دیا کرو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو نہیں جانے دیں گے، یہ تو پتہ نہیں جا کے کیا کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو اللہ کی بات ہے اور آپ ایسے کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس کو برا بھلا کہا اور مرتے دم تک پھر اس کے ساتھ کلام نہیں کیا، حدیث کی یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے، باقی اپنی جو ہے نا وہ تسکین کے لیے بندہ ایسی تعلق ختم کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی شیخ، بڑا اچھا شیخ صاحب نے بہت وضاحت سے ماشاءاللہ بتایا ہے۔ وہ یہ ایک حدیث مبارکہ میں ایسے آتا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، تو شریعت نا ہماری بڑی فطرت کے قریب ہے۔ دیکھیے بعض اوقات نا سگے بہن پہ، بھائی پہ غصہ آ جاتا ہے یا کسی عزیز پہ، تو اگر اس نے قطع تعلقی کرنی بھی ہے نا عارضی طور پہ، تو وہ 3 دن سے زیادہ نہ ہو، یعنی 3 دن کے اندر اندر اس معاملے کو اس نے حل کر لینا ہے ہر صورت میں، اس سے زیادہ نہ کرے۔ اگر مفتی صاحب اگلا حل نہیں کرتا، نہیں یعنی یہ اپنے آپ کو پھر نارمل کر لے، اپنے آپ اپنے دل سے ہر بات نکال، ہاں دل سے نکالنے کی کوشش کرے کہ اب کیا حل ہے۔ یہ جائے السلام علیکم، سلام کہے، آگے وہ سلام کا جواب دے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، دونوں گناہ سے بچ گئے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، حال احوال نہیں پوچھتا، تو گناہگار پھر وہ ہے، یہ گناہگار نہیں۔